السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سیاست کے میدان میں بہت ساری ہلچل تو مچی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بیانات اور جس نوعیت کے بیانات آ رہے ہیں، ہم اس صورتحال کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ قومی سلامتی ایک بڑا احساس موضوع ہوتا ہے اور اس کو متنازع بنانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ مفادات کس کے نہیں ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں۔ اپنے مفادات کے ہاتھوں یرغمال قیادت جو ہے وہ عموماً ایسی راہ کے اوپر چل پڑتی ہے جس کی منزل جو ہے وہ بنیادی طور پر اس طرح کے پھر صورتحال کا باعث بنتی ہے کہ جس میں دامن بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن عوام جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس ساری صورتحال کے حوالے سے اس طرح لا تعلق ہیں کہ وہ اپنے مسائل سے بہت برے طریقے سے الجھے ہوئے ہیں۔ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم چینی اور گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور درآمد کرنے کے بعد بھی ہم عوام کو جو ہے اس کی تسلسل کے ساتھ وافر مقدار میں فراہمی اور اس قیمت کے اوپر فراہمی جس قیمت جو ہے وہ ان کی قوت استطاعت میں ہو وہ مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ بے روزگاری کا افریت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب سردیاں آ رہی ہیں اور ڈرایا یہ جا رہا ہے کہ گیس کی بڑی سخت قلت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ حکومت جو ہے ٹھیک ہے، ڈالتے رہیے پچھلی حکومتوں کے اوپر سارا ملبہ، یقیناً وہ نالائق ہوں گے، انہوں نے نہیں کیا ہوگا کام، لیکن 2 سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں۔ 2 سالوں کے اندر کم از کم اور کچھ نہیں ہو سکتا تو مینجمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ مینجمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ گورننس، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کہیں پر دکھائی نہیں دیتی ہیں، اور اس صورتحال کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی معیشت سفر کر رہی ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے سفر کر رہے ہیں اور ایک بدترین صورتحال جو ہے اس میں سے گزر رہے ہیں۔ مہنگائی کی یہ صورتحال جو ہے اس نے یقیناً قوت خرید کو کم کیا ہے۔ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ادویات کی قیمتوں میں بھی پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ کیوں کر ہے، اور کیا اس کا کوئی سد باب ہو سکتا ہے؟ آج ہم بڑے بڑے فگرز پہ بات نہیں کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے مالیاتی خسارہ کہاں پر ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے میل کھاتے ہوئے حکومتی اقدامات جو ہیں وہ کیوں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، ممتاز ماہر اقتصادیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پاکستان کی معیشت پر بڑی گہری نظر ہے۔ آج میں یہ بہت بڑے بڑے فگرز پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جو ہے، اب اس سے تو آپ جیسے لوگ بھی بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، تنخواہ دار طبقہ تو ویسے ہی پسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو اوورآل صورتحال ہے وہ بھی ایک انتہائی مایوس کن ہے۔ آپ کو عوامل کیا دکھائی دیتے ہیں اس کے؟ دیکھیں، جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، ہر چیز ہم ماضی کے حکمرانوں پہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ جو مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں آج، اس کا تعلق مس گورننس سے ہے، اور جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، انہیں اس کا تجربہ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس ٹائپ آف کرائسس۔ مثال کے طور پہ اس وقت جو آپ دیکھیں گے مہنگائی میں زیادہ تر جو ہے پریشر ہے فوڈ پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے۔ غریب جو ہے، غریب طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے بجٹ کا مطلب وہ جو منتھلی ان کا ایکسپینڈیچر ہے اس میں سے تقریباً 60% وہ فوڈ پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ غریب لوگ ہیں، فوڈ پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ پہلا اٹمپٹ ہوتا ہے اپنی سروائیول کا، زندہ رہیں گے تو باقی کپڑے پہنیں گے اور باقی کچھ کریں گے، تو بلک ایکسپینڈیچر جو ہے فوڈ پہ جاتا ہے، اور اس کی اگر قیمت بڑھ جائے جیسے آج کل بڑھی ہوئی ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے فوڈ کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، اس غریب طبقے پہ بہت بوجھ ڈال دیا۔ دیکھیے، غریب کے خوراک 8, 10, 12 آئٹم ہوتے ہیں صرف۔ اگر حکومت اس 8, 10, 12 آئٹم کو
جس میں دال ہے، چاول ہے، چینی ہے، آٹا ہے. آٹا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، دالیں ہوتی ہیں، کچھ تیل ہوتا ہے، 12 آئٹم کے قریب ہے جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہے. اگر اس پہ نظر رکھ لے تو بہت حد تک ہم غریبوں کو بچا سکتے ہیں اس مہنگائی سے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، دیکھیے آپ نے 12 فوڈ آئٹمز کی بات کی، ان میں 2 بڑے انتہائی اہمیت کے عامل ہیں، ایک آٹا اور دوسرا چینی، اور ظاہر ہے گندم اس کا ذریعہ ہے. یہ پاکستان کے اندر ادھر گندم کی فصل آئی، ادھر ہم درآمد کرنے دوڑ پڑے ہیں. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ چینی کیوں اسکائی راکٹنگ پہ چلی گئی ہے؟ مسئلہ آپ کو یہاں پہ کیا فیکٹرز جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں؟ اب خط لکھا جا رہا ہے فوڈ سیکیورٹی کی طرف سے سندھ گورنمنٹ کو، جی درآمد کی ہے، آنے دو. یہ کیا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، گورننس کی ایشو ہے. یہ میں بار بار ایک ہی چیز کو کہتا ہوں کہ اس ملک میں جیسے ہی ابھی کراپ ہارویسٹ ہوا ہے، گندم ابھی گورنمنٹ نے خریدا ہے اور قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں یہ بات، جب بھی حکومت وقت کو ہٹانا ہو یا اسے پریشانی میں مبتلا کر دینا ہو، اس کے لیے اس کو ان پاپولر بنانا ہو، تو یہی 2 آئٹم ہے، اس کی چیزیں بڑھائی جاتی ہیں قیمتیں، اور یہ پیچھے سے ہولڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے. اور اس میں سیاسی لوگ انوالو ہوتے ہیں. ہمارے سیاسی جو ہیں، اس میں جو لوگ بھی کاشتکار بھی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، تو وہ اشارہ اوپر سے ہوتا ہے، اس کو ہولڈ کرو، وہ روکنا شروع کرتے ہیں. قیمتیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے پریشر سے قیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں. حکومت وقت صرف ایک نوٹس لے لیتی ہے. اسی لیے میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ یہ نوٹس ووٹس نہ لیا کریں، یہ بہت پرانی چیز ہو گئی ہے. نوٹس بجائے ایکشن چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں، آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایکشنز لیے جانے چاہیے، وہ کیا ایکشنز حکومت نہیں لے پا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے کچلے چلے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں سب سے بہترین فورم ہے اکنامک پالیسی میکنگ کے حوالے سے، وہ ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ، جس کو ہم حرف عام میں ECC کہتے ہیں. میں نے ماضی میں دیکھا، جب میں تھا منسٹری آف فائنانس میں 11 سال، تو ایک ایجنڈا آئٹم ہوا کرتا تھا، سب سے پہلا ایجنڈا آئٹم، جس میں پرائس سچویشن کو ریویو کیا جاتا تھا اور اسٹاک کی پوزیشن جو ہے وہ ریویو کی جاتی تھی. پرائس سچویشن وزارت خزانہ ان کنسلٹیشن وتھ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک پریزنٹیشن دیتا تھا، اور وہ بتاتا تھا کہ اس وقت ملک میں پرائس کی قیمتوں کی صورتحال کیا ہے. اور NLC والے جو تھے، نیشنل لاجسٹک سیل، میں اسٹاک کی پوزیشن بتاتے تھے کہ اس وقت ملک میں گندم کی کیا صورتحال ہے، چینی کی کیا صورتحال ہے، دالوں کی کیا صورتحال ہے، پیٹرولیم پروڈکٹ کی کیا صورتحال ہے، کتنا مال ہے، کتنے دن کے لیے چلے گا. ایک ایک چیز وہاں ہمیں بتایا جاتا تھا، اور ہم بڑے انفارمڈ ہوتے تھے کہ تاکہ ہمیں ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو جائے. اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گندم کی شارٹیج ہوگی، آٹے کی قیمتیں بڑھیں گی، ہم بہت پہلے وقت سے پہلے ایکشن لے لیا کرتے تھے. ہم انتظار نہیں کرتے تھے کہ جب یہ شروع ہو جائے تو پھر ہم ریاکٹ کریں. ہم پہلے سے تیار رہتے تھے. دالوں کا پریشر ہوتا تھا، اکثر دال کراپ خراب ہو گیا، ہمیں پتا تھا کہ ہم نے تھائی لینڈ سے امپورٹ کرنا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ماضی کا ٹھیک ہے پتا ہوتا تھا، لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب اس وقت کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ایجنڈا آئٹم ECC میں اب نہیں ڈسکس ہوتا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال ہے کیا، تمام اسٹاک کے پوزیشن کیا ہے، قیمتیں کہاں پر جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا. جب قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں ہم ریاکٹ کرتے ہیں. تو میری طرف سے ریکمنڈیشن نمبر 1 کہ پرائم منسٹر صاحب اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کو چیئر کرے، پرائم منسٹر خود چیئر کرے. یہ پھر نئی بات ہے، ماضی میں بھی پرائم منسٹر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ کو چیئر کرتے رہے ہیں، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر نہیں ہے، وہ ایڈوائزر ہیں.
फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर खुद है, ये पोर्टफोलियो उनके पास है, लिहाजा वो खुद शेयर करें एज फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो। दूसरी चीज ये है कि इस एजेंडा आइटम को रिवाइव किया जाए दोबारा, और प्राइम मिनिस्टर खुद देखें और एनालाइज करें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तीसरी चीज ये है, तीसरी रिकमेंडेशन, कि आज के हालात के तहत हमें चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ सेक्रेटरी, सूबों के चीफ सेक्रेटरी को इस एक एजेंडा आइटम के लिए जरूर तलब करें ईसीसी की मीटिंग में। चीफ सेक्रेटरी आए, वहां जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो फैसला हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, जो डिसीजन होगा प्राइम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर, ये जाके चीफ सेक्रेटरी हजरात अपने अपने सूबे में उसकी अमल दरामद करेंगे। अभी आपने शुरू में कहा था आटे के में या गंदम के बारे में कि सूबाई हुकूमतों को कहा गया है वो इंपोर्ट की इजाजत दे दो, ये फला करो, ये चीजें नहीं हो सकती। जब चीफ सेक्रेटरी मौजूद होगा, वो जाकर वहां पर वफाक का नुमाइंदा होता है, वो आकर वहां पर प्राइम मिनिस्टर के अहकामात का अमल दरामद करेगा। आजकल नहीं होता है। तो ये तीन बड़े मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब सर्दियों की आमद है, अब एक नया बहरान जो है वो सर उठा रहा है और उस बहरान का भी कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा, और वो है गैस का बहरान। और जाहिर है कि उस गैस के बहरान के नतीजे में सनतें सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी, और जाहिर है उसके बाद जो घरेलू सार्फिन है वो भी मुतासिर होंगे। हुकूमत जो है वो इंपोर्ट की एलएनजी की बात कर रही है, लेकिन फिर कीमत का फ़र्क आ जाता है। तो ये सिलसिला, अब इसका क्या सुलझाव का मामला है? 2 डेकेड से मैं भी देख रहा हूँ गैस की सप्लाई और डिमांड के शॉर्टेजेस का, और अगर हम 20 साल में भी इसको एड्रेस नहीं कर पाए हैं तो ये बहैसियत कौम, मैं किसी हुकूमत को दोष नहीं दे रहा हूँ, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम, ये हमारे लिए शर्म के बात है कि 20 साल में हम इसके अपने डिमांड और सप्लाई को हम बेहतर नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे इकदाम हम कर सकते हैं। आप यकीन करें कि तकरीबन 500 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस जो है ना, वो लिटिगेशन की नज़र हो जाती है। अभी भी फंसे हुए हैं, गैस मौजूद है, जमीन से नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि स्टे ऑर्डर मिला हुआ है उसमें। तो ये कौन करेगा? ये गैस की जो मिनिस्ट्री जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, ये इनका काम है कि कौन कौन से ऐसे गैस के जो फील्ड है जिसपे स्टे ऑर्डर चल रहा है, जिसमें मुकदमात चल रहे हैं, उसको रिजॉल्व कराए, ताकि ये गैस मौजूद है जमीन के अंदर से, ये निकाल के लाए जाते हैं। तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक 500 बिलियन क्यूबिक फीट जो है से अवेलेबल हो सकता है। पाकिस्तान का गैप बढ़ता चला जा रहा है, हमारे मुल्क में गैस की पैदावार कम होती चली जा रही है। ये तकरीबन 4-4.5 मिलियन क्यूबिक फीट का ये था हमारा, लेकिन अब गालिबन इसमें भी कमी हो गई है। हमारी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट्स में बढ़ रही है, और इंपोर्ट्स में जो हमने सौदे किए हुए हैं, लोगों ने उसको पैडिंग कर करके इतने ऊंचे सतह पे गैस को अभी इंपोर्ट हुकूमत करेगी तो बड़ा महंगा होगा, बिल्कुल महंगा ऐसे पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं, अब फिर इसके असरात जो हैं वो आपकी सनत पे क्या पड़ते हैं? घरेलू सार्फिन तो रो पीट के गुजारा चल जाएगा, वो सिलेंडर महंगा होगा, वो लेंगे, ज़रूरत के मुताबिक अपना चलाएंगे, लेकिन असरात तो इसके गहरे हैं, एक हिजानी कैफियत तो पैदा होगी। देखिए, माजी में जो जिस तरीके से हुकूमत वक्त मैनेज करती रही है, वो ये है कि प्रायोरिटाइज कर देते हैं उसको। जो इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रायोरिटी है कि वो उनको गैस की सप्लाई हम उनको देते रहेंगे। इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी
بہت ساری انڈسٹریز ہیں جن کی پرائرٹی ہوتی ہیں، جیسے ٹیکسٹائل ہے یا اس قسم کی انڈسٹریز ہیں، فرٹیلائزر وغیرہ ہیں، ان کو ہم پرائرٹی بیسس پہ گیس دیتے ہیں۔ سب سے جو پیچھے پرائرٹیز میں آتے ہیں وہ عوام ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا دن اور گزرے، یہ نومبر دسمبر سے آپ دیکھیں گے کہ گیس کے یہ تقریباً 10-11 بجے کے بعد گیس بند ہو جائے گا۔ اب عورتیں جو کھانا نہیں پکا سکتی ہیں، ساری رات یہ گیس نہیں ہوگا، صبح میں پھر آئے گا۔ تو یہ عوام جو ہے اس سے مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا unless and until کہ کہیں سے ریلیٹیولی کمپٹیٹیو پرائس پہ کو امپورٹ کرے اور وہ پھر پبلک کو سپلائی کرے۔ ادروائز پرائرٹی انڈسٹریز کی ہوگی، ود ان انڈسٹریز بھی کئی انڈسٹریز کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد سب سے آخری پرائرٹیز جو ہے وہ آپ کو عوام ملے گا۔ تو عوام کو پریشانی ہوگی unless and until کہ گورنمنٹ عوام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ابھی سے کوئی کمپٹیٹیو پرائس پہ گیس کو امپورٹ کرے تاکہ اس وقت جو ہے عوام کو سپلائی کیا جا سکے۔ اب اس میں یہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک گیس کا مسئلہ، دوسرا ظاہر ہے بجلی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اس کی آپ بلنگ کی بھی بات کر لیں یا باقی چیزیں بھی دیکھ لیں، اور مہنگائی، یہ ساری انٹر لنکڈ ہیں آپس میں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کا سب دباؤ جو ہے وہ عوام پہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ بے روزگاری کی تو آگے بات کرتے ہیں، جب قوت استطاعت بڑی تیزی کے ساتھ گر رہی ہے تو یہ کتنا ایک صورتحال جو ہے اس میں خرابی کا سبب بنے گی، ایک ایڈڈ فیول کا سبب بنے گی؟ بالکل بنے گے۔ دیکھیں اس وقت تو آپ شکر ادا کریں کہ ملک میں جو اکنامکس کے حالات میں جو ہے ایک ریلیٹیو اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں کسی پالیسیز کا کمال نہیں ہے اس اسٹیبلٹی میں۔ اس میں صرف ایک ہی کمال ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے۔ جس دن آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ بحال ہوگا ہم نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں، پھر عوام پہ پریشر پڑے گا، ہم نے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، عوام پہ پریشر پڑے گا، اینڈ ہماری انڈسٹریز پہ اس کے پریشر پڑے گا۔ اور انڈسٹریز ول بیکم نان کمپٹیٹیو، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گا انڈسٹریز کا، پھر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں۔ تو ہر وہ کام ہوں گے جو ہماری انڈسٹریز کو نان کمپٹیٹیو کر دے۔ دیکھیں یہ وقت ایسا ہے کہ انڈسٹریز نکلی ہے پینڈیمک سے، نکل رہی ہے، اور یہ اپنے اپنے کاروبار کو دوبارہ واپس لانا چاہ رہے ہیں، اور جیسے بھی یہ لانا چاہ رہے ہیں بجائے ہم ان کا ہاتھ تھامیں، اگر ہم نے وہی پرانے طرز پہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام ابھی شروع ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ گیس، بجلی، انٹرسٹ پیمنٹ اور انٹرسٹ ریٹ اور ڈیویلویشن، یہ سارا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہر وہ اقدامات کرتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھایا جائے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر اشفاق سے ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ ظاہر ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بات کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ دسمبر تک ہمارے پاس ایک ونڈو ہے، اور آج ہم اکتوبر اب آیا ہی چاہتا ہے، سپٹمبر کے آخر میں بیٹھے ہیں، 3 مہینے کا وقت جو ہے وہ ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے بعد کی کیفیت جو ہے اس وقت پیک ہوگا گیس کی قلت کے حوالے سے بھی، اور ظاہر ہے کہ جو پینڈیمک کا ایک فائدہ ہے وہ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہوگا، تو آپ اس پیریڈ کو پھر کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ آپ خود سوچ لیں کہ جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کریں گے، آئی ایم ایف کا جو اسٹینڈرڈ پرسکرپشنز ہے، ون شو فٹ فار آل،
وہ لاگو ہو جائے گا آپ کے اوپر میں. ایک دم آئے گا کہ گیس کی قیمتیں بڑھائیں 33%, 35%, بجلی کی قیمت بڑھائے 15%, 20%, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے, انفلیشن افراط زر بڑھ رہی ہے. بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر انفلیشن کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے, دکھایا بھی ہے. اگر میری بات غلط ہوتی تو اسٹیٹ بینک اس کو ریفیوٹ کرتا, منسٹری آف فائنانس اس کو ریفیوٹ کرتی, یہ آپ کے شبلی فراز صاحب آ کے ریفیوٹ کر دیتے, حماد اظہر صاحب آ کے ریفیوٹ کرتے, حفیظ شیخ صاحب کر سکتے تھے ریفیوٹ. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ حقیقت ہے, تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم پڑھائیں گے اس لیے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے حکومت پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ہی ریپرزینٹس پاکستان. اس کو حکم ہوگا اور وہ کرے گا, اور ہم بے بس ہو چکے ہیں کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہو گئے. تو اس لیے مشکلات ہوں گی آگے چل کر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ IMF کے پروگرام کو ختم کر دیں, نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریفارمز کی طرف توجہ دینی چاہیے. قیمتیں بڑھانا ریفارمز نہیں ہے. گیس کی قیمتیں بڑھانا دس از ناٹ ریفارم. بجلی کی قیمت بڑھانا دس از ناٹ اے ریفارم. انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا دس از ناٹ اے ریفارم. ریفارمز ہوتا ہے پروسیس کو بہتر کرنا, پروسیس کو اسٹریم ڈاکٹر لائن صاحب کرنا. یہاں پہ ایک سوال ہے, اس کے بعد اس کو لے لیجئے. گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے اب کچھ تو آپ نے کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شرح سود میں بھی اضافہ ہوگا؟ اگر شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو جو صنعت کا پہیہ ہے وہ تو پھر اور رکاوٹ کی طرف جائے گا. اگر وہ مزید رکاوٹ کی طرف جائے گا تو بے روزگاری جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ تو صورتحال بہت زیادہ خرابی کی طرف چلی جائے گی. آپ کو اس میں سے کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے؟ IMF کا پروگرام کا یہ نیچرل عمل ہے. دنیا کے کسی ملک میں لے لے جہاں IMF کا پروگرام امپلیمنٹ ہوتا ہے, وہاں پر اکنامک گروتھ شروع ہو جاتی ہے, وہاں پر چیز نان کمپٹیٹو ہوتی ہیں. وہاں پر جب گروتھ شروع ہوگا جاب کریشن کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. بے روزگاری بڑھے گی, غربت میں اضافہ ہوگا, قرض کا بوجھ بڑھے گا اس ملک کے اوپر میں. یہی تو IMF کی پالیسی کا ڈیزائن وہ اس طریقے سے ہے کہ یہی اس کا آؤٹ کم ہے, تو یہ ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ IMF کا پروگرام کو چونکہ ہم جا چکے ہیں, اس سے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے unless and until کہ اپنی کمر کو پہلے مضبوط کر لیں. آپ کے پاس ریسورسز جو ہیں نہیں, اس میں اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس یہ جو 6 مہینے کا پیریڈ آیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا وہ میجر سٹیپس لے سکتی تھی کہ جس کے نتیجے میں جب وہ وقت قریب آتا جہاں ہم نے واپس مشکل اقدامات کی طرف جانا ہے تو ہمیں کوئی ایک ریلیف کی ونڈو ہمارے پاس دستیاب ہوتی؟ ہمارے پاس ریلیف کی ونڈو جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, جو انفارچونیٹلی 2 سال سے بہت سست روی کا شکار ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھا. آپ دیکھیں کہ 2015 سے لے کر آج 2020 سے 5 سال ہو گئے, ایک بھی ہم نے 9 اسپیشل اکنامک زون ہم نے ایگری کیا ہے سی پیک کے تحت, ایک بھی فنکشن نہیں کر سکے ہیں ہم 5 سال میں. آپ نے دیکھا کہ چائنیز آؤٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسڈر نے کس طرح سے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا. یہ تو میں بولتے رہتا ہوں, میری باتوں کو کون توجہ دے گا؟ میں کہتا ہوں کہ میری باتوں کی طرف توجہ نہ دو, لیکن تمہارا جو دوست ملک ہے چائنا, ہمارا دوست ملک ہے, اس کا آؤٹ گوئنگ ایمبیسڈر نے کس فرسٹریشن کا اظہار کیا کہ جی آپ سی پیک میں ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں جس کی چائنا کے بارے میں پتہ نہیں ہے, نہ وہ چائنیز کی حکومت کیسے کام کرتی ہے اس کا پتہ ہے, نہ چائنا کے مارکیٹ کا پتہ ہے, نہ چائنا میں کیسے بزنس ہوتا ہے اس کے انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ چائنا کے کلچر پہ فتح ہے, نہ اس کے اکانومی سے آپ نہیں. کو آپ ڈاکٹر صاحب میرے پاس چونکہ 1 منٹ ہے, آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت آپ کو معیشت انگڑائی لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ آگے ہیلپ کر سکے ہمارے مشکل حالات کو کچھ بیلنس کرنے کے لیے؟
میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ایک ریلیٹو اسٹیبلٹی جو نظر آ رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس وقت IMF کا پروگرام غالباً جنوری 2020 سے سسپینڈڈ ہے. اس لیے ہم ذرا کھل کے کھیل رہے ہیں. ایک مارکیٹ پہ وہ ہیجانی کیفیت نظر نہیں آ رہی ہے کہ روز اوپر ایکسچینج ریٹ اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ہر مانیٹری پالیسی میں اسٹیٹ بینک دھڑا دھڑ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہا ہے. ادھر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس نے ایک ہیجانی کیفیت کریٹ کی ہوئی تھی. کوئی دنیا کا انویسٹر اس ہیجانی کیفیت میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے. تو ابھی ایک اسٹیبلٹی ہے. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو بزنس ہیں, ہماری انڈسٹریز ہے, ان کے اندر ایک کانفیڈنس آ رہا ہے. وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اس وقت ہمیں ان کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے, ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم پھر اسی ہیجانی کیفیت میں کریں. ڈاکٹر صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ تھے ڈاکٹر اشفاق احمد. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.